सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ने उस पर 10 रहमतें नाज़िल करता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको कुरान मजीद में एक वाक़े का जिक्र हुआ है, वो सुनाते हैं, जिसमें 100 साल मुर्दा रहने के बाद अल्लाह ताला ने जिंदा किया। ये कौन से सुनिए वाक़या। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जो बनी इसराइल के एक नबी हैं। इसकी तफसीर यह है कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन पर खुदा की तरफ से ये अजाब आया कि बख्त नसर बाबरी एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क के शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद किया और 1 लाख को गिरफ्तार करके लोंडी गुलाम बनाए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में थे। उसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान कर डाला। अब ये बख्त नसर कौन था, सुनिए इसके बारे में। कौम मालका का एक लड़का उनके बुत नसर के पास लावारिस पड़ा हुआ मिला, यानी कि बुत का नाम था नसर। क्योंकि उसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान कि ये लड़का बड़ा होकर बड़ा बादशाह बना और सल्तनत बाबल पर गर्दर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद एक बहुत बड़ा बादशाह बन गया। कुछ दिन के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, ये देखा कि वहां के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। ये मंजर देखकर नहायत हसरत व अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा कि इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह अजल फिर इसको बात कहेगा। ये ज़ुबान पर बात आई, ख्याल आया तो फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावल फरमाया यानी खाया और अंगूरों को निचोड़कर उसका शीरा नोश फरमाया यानी पिया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूर के शीरा को अपनी मश्क में भर लिया और अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध लिया और फिर आप एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गए और इसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई। और अल्लाह जल ने दरिंदों परिंदों चरिंदों और जिन्नों इन सब की आंखों से आपको ओझल कर दिया कि कोई आपको देख ना सका। यहाँ तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाह में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के उस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को दोबारा आबाद कर दिया। और बचे खुचे बनी इसराइल को जो तराफ व जवान में बिखरे हुए थे सबको बुला बुलाकर उस शहर में आबाद कर दिया और लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किसी किस्म के बगात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बाररंग कर। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 वर्ष वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह जल ने आपको जिंदा फरमाया। इनको जो सोच आई थी ना उनके ज़हन में कि अल्लाह ताला कैसे करेगा, तो वो दिखाना मकसूद था। तो अल्लाह ताला ने आपको ज्यादा जिंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और उसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मश्क में रखा हुआ
مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوگا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو یا بدبدگی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے اور آپ کی عمر وہی 40 برس کی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر اتری اللہ جل نے آپ سے دریافت فرمایا، کیا ہے آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کیا کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سے کم سوتا رہا۔ تو اللہ جل نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ضیاء علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا کہ پارہ 3 سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ضیاء علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت علیہ السلام کو دیکھا تھا، یعنی اس وقت بچپن تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا ہے بڑھیا میں ہی عزیر۔ تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بڑھیا مجھ کو اللہ جل نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرمایا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ تو بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ لوگوں بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ایک لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کوئی بھی جلد اس زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو
تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اللہ اس وقت پتہ تو چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکالی، وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانیں یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ عجیب و غریب اور سبحان حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا، بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یعنی سے ہونا پر غلط ایک مطلب لے لیا۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ جل نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس واقعہ کے الفاظ فرمایا ہے، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ فرما دیا۔ تو فرمایا یہاں کتنے دن ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اللہ اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں ٹھان دیتے ہیں پھر انہیں گوشت بناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ الاسراء میں یہ دیکھا کہ آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کیسی کیسی نشانیاں دکھاتا ہے، تو نبی کو تو یقین ہوتا ہے۔ تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ دل کی تسلی کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، تو اس میں مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ عام عوام جو ہے ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں